میرے پاس واپس آ جاؤ عارض، انگریزی میں جینی بولی جبکہ عارض اپنے روم میں آ گیا۔ واٹس دا میٹر عارض نے پریشانی سے پوچھا۔ بس میں نہیں جانتی، تم نے مجھ سے 4 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ تم یہاں آ جاؤ گے میرے پاس اور ہم ساتھ رہیں گے۔ جینی غصے سے بولی۔ جینی ہوا کیا ہے؟ اچانک وہ بولا فکر مندی سے۔ میرے فادر میری شادی کر رہے ہیں کسی اور سے، تو بتا دو اگر تم اپنی منکوہا کے ساتھ سیٹل ہو گئے ہوگے۔ وہ بھڑک کر بولی واٹ، کس لیے؟ کیوں ایسا میرا مطلب؟ عارض رک گیا۔ اگر میں باہر رہتی ہوں تو میرا ریلیجن تم سے ہی ملتا ہے اور میرے ماں باپ میری شادی کر رہے ہیں، اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں۔ جینی بولی تو عارض نے سر تھام لیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، عارض غصے سے بولا۔ میں نہیں جانتی، تم میرے پاس آ جاؤ ورنہ میں پاکستان آ جاؤں گی، جینی بولی۔ عارض نے سانس کھینچا، پریشانی تفکر کی لکیریں اس کے ماتھے پر سج گئیں اور اس نے فون بند کر دیا جینی کو تسلی دے کر۔ وہ ایک دم اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب کیا کرنا تھا، آگے کیا کرنا ہے، وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جینی کتنی مشکل میں تھی، اس احساس نے ایک آگ بھڑکا دی تھی، اور اچانک آیت کا جھپاکا سا دماغ میں ہوا اور جیسے اس کی ساری پلاننگ دماغ میں سیٹ ہو گئی۔ وہ ٹیرس میں چلا گیا، شاید اس پہلی بار اس کا شدت سے انتظار کیا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ آیت بھی اپنے روم میں آئی تو روم میں اندھیرا تھا۔ اس نے ٹیرس میں اس کا عکس دیکھا اور لائٹ جلانے کی کوشش کی۔ لائٹ مت جلانا آیت، عارض کی آواز ابھری۔ آیت کا ہاتھ سوئچ پر سے ہٹا۔ وہ ڈریسنگ روم میں جانے لگی کہ اس نے اندھیرے میں عارض کا ہاتھ اس کے شانے پر ٹہرا۔ خوشگوار موسم کی ٹھنڈی میٹھی ہوا نے اس کو چھو لیا تھا۔ آیت ٹھہر گئی جبکہ عارض نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کا لمس اس کے پورے بازو سے ہوتا ہاتھ پر ٹھہر گیا۔ آیت نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کے انداز میں اتنی دلکشی کو برداشت نہیں کر پائی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عارض نے اس کو اپنی طرف موڑا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر تھی۔ اس کے گال اور لب چاند سے روشن تھے جب بند آنکھیں اندھیرے میں تھیں۔ اس وقت وہ عارض کو عجیب انداز میں اپیل کر گئی تھی۔ وہ جھکا اور نرمی سے اس دلکشی کو خود میں جذب کیا۔ آیت کا وجود ایک دم سنسنا سا گیا جبکہ عارض اس سے دور ہوا۔ آیت نے آنکھیں کھولیں اور عارض نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ آیت کا دل، جو کچھ وقت پہلے اداسی میں قید تھا، ایک دم دھڑکنے لگا، بے ہنگم سا، مسرور سا، اور وہ جیسے کہتا گیا وہ ویسے کرنے لگی۔ اس کے حکم پر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں محبتوں کا جہان لیے وہ اسے حسرت سے دیکھنے لگی۔ عارض اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے چہرے کی چمک سے نگاہیں چرائیں۔ وہ جو سمجھ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا، اور جو وہ کہنے جا رہا تھا اسے نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا، حالانکہ پہلے کبھی بھی اس نے آیت کو کچھ کہنے سے پہلے سوچا نہیں تھا۔ آیت کا سر پکڑ کر اس نے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ آیت کے لب آپ ہی آپ مسکرا دیے۔ اس نے عارض کے شانے پر ہاتھ رکھ لیا۔ دونوں کے بیچ بے نام سی خاموشی تھی، جیسے آج کوئی کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بس سننا چاہتا تھا۔ عارض کا ہاتھ اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ آیت کے لیے لمحے قیمتی تھے۔ جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں وہ سنجیدگی سے سننا۔ وہ بولنے لگا۔ آیت نے سر اٹھانا چاہا مگر عارض نے اس کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ آیت کا دل اچانک ہی بیٹھ گیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میرا پاسپورٹ میرے بڑے بھیا کے پاس ہے۔ میں یہاں سے امریکہ جانا چاہتا ہوں، مگر تم جانتی ہو یہاں سے مجھے کوئی نہیں جانے دے گا۔ کیوں، وجہ بھی تم جانتی ہو، لیکن میں ہر صورت میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری محبت کسی اور کے پہلو میں سوئی۔ بتاؤ مجھے بھلا یہ سب کوئی برداشت کرتا ہے؟ جیسے بہت اونچائی سے کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو پھینک دیا جائے تو کتنی کرچیوں میں بدل جائے گا۔ آیت کو لگا اس کا وجود اسی طرح کرچیوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور وہ ساکت رہ گئی، سن جیسے کوئی آئی سلب ہو گئی ہو۔ میں جینی کے پاس جانا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے وہیں سیٹل ہوں گا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا۔ اس نے آیت کو سیدھا کیا، جو بے جان وجود کی طرح اس کے سیدھا کرنے پر اس کے سامنے آ گئی۔ عارض نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تم بہت اچھی ہو اور واجب المحبت ہو، مگر تمہارے لیے میں نہیں ہوں آیت۔ دیکھو ہماری شادی بھی ہو گئی مگر پھر بھی میں تمہارے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کر پایا۔ میرے لیے تم بس میری ایک کزن تھی اور غصے میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی کہ تم۔ وہ رک گیا۔ اس کا اشارہ اپنے بچے کی طرف تھا۔ غصے میں کئی بار تمہیں بہت کچھ کہا، مارا بھی، مگر مجھے کبھی اچھا محسوس نہیں ہوا، اور میں چاہتا ہوں اب یہ ڈھونگ ختم ہو جائے۔ دیکھو، سمجھو جینی کے جذبات بھی، تم بھی تو لڑکی ہو، اس کی کیفیت سمجھو۔ کیا اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے تو وہ رہ سکے گی؟ بالکل اسی طرح جیسے میں نہیں ساتھ رہ پا رہا تمہارے۔ میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، مگر میں تمہارے لیے پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس بچے سے جان چھڑانا چاہتی ہو تو میں بھی تمہارے لیے آسانی کروں گا اس میں۔ ہم کل ہی 4 مہینے کا ہے آپ کا بچہ۔ سر جھکائے وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، دنیا میں تو نہیں آیا، عارض نے لاپرواہی سے کہا۔ آیت نے سر نہیں اٹھایا۔
آیت بد میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم بڑے بھیا سے میرا پاسپورٹ لے لو اور ہم یہ شو کریں گے کہ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، اور تم امریکہ کو ڈیسائیڈ کر لینا۔ وہاں جا کر میں تمہیں واپس بھیج دوں گا اور خود وہاں اسٹے کروں گا۔ واپس آ کر بھلے تم سب کو سب کچھ بتا دینا۔ عارض نے بات کا اختتام کیا۔ آیت بالکل خاموش ایسے بیٹھی تھی جیسے دنیا میں مزید اس کے لیے کچھ بولنے کے لیے نہیں، اور اگر وہ بولی تو شاید اتنا روئے گی کہ دیکھنے والے کا سینہ پھٹ جائے۔ پلیز کچھ بولو، عارض بولا۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ عارض کی طرف دیکھا۔ آیت کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں، آنسو نکلنے کے لیے بےتاب سے تھے۔ عارض نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے بے قرار سا ہو گیا۔ وہ اپنے جذبات کو اس کے لیے سمجھ نہیں سکا۔ اسے لگا وہ رو دے گی، اس سے لڑے گی، ہمیشہ کی طرح ان دونوں کی بحث ہوگی، وہ ضد کرے گی، مگر وہ مان گئی تھی، اور آنکھوں میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ عارض کو اپنا بھی دم گھٹتا محسوس ہوا۔ بول وہ گیا تھا مگر خود بھی سمجھ نہیں رہا تھا وہ جس کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، آگے جا کر اسی کے لیے اس کی کیا حالت ہوگی۔ عارض اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرا دی۔ تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہو گی؟ عارض نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ پھیکا سا ہنسی۔ آیت میں عارض شدید کرب کے احساس ہو گیا تھا کہ آپ کا اور میرا ساتھ کبھی نہیں تھا۔ میری ضد نے ہمارا ساتھ، یا میری محبت نے ہمارا ایک ساتھ ایک کر دیا، لیکن میری محبت میں اثر نہیں تھا۔ مگر اس میں خطا آپ کی نہیں، باقی میں کل ہی بڑے بھیا سے بات کرتی ہوں، یا پھر ابھی چلی جاؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، سوال کرنے لگی۔ عارض اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بار بار اپنے آنسو صاف کرتی وہ مضبوط لہجے میں بولنا چاہ رہی تھی، کل چلی جانا۔ وہ بولا اور آیت نے سر ہلایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ عارض جب کہ بستر پر لیٹ گیا۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، پھر دماغ پر کوئی پریشانی تھی، دل میں کیسی فکر تھی، کیوں تھے ایسے احساسات جیسے کچھ چھوٹ رہا ہے، جیسے کھو سا گیا ہے۔ 5 منٹ لگے تھے۔ آیت اپنا آرام دہ لباس پہن کر باہر آ گئی۔ عارض جیسے بے تابی سے اس کو دیکھنے لگا۔ عارض کو بنا دیکھے آیت اپنی جگہ پر آئی اور اپنی سائڈ اس کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کمبل کو اپنی باہوں میں زور سے قید کر لیا۔ عارض نے خود پر کر کمبل کو کھینچا ہوا دیکھا اور اسے محسوس ہوا آیت کانپ رہی ہے۔ اس نے آیت کے شانے پر ہاتھ رکھا، وہ آگے کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہوں۔ آیت نے جواب دیا، پلٹی نہیں۔ عارض نے اس کو کھینچ کر قریب کرنا چاہا، اس کے لمبے بال بکھر گئے۔ عارض پلیز، میں مزید شاید خود میں ہمت نہیں پاتی کہ آپ کے حقوق پورے کر سکوں، اور ویسے بھی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ اپنی چیز کا جشن مجھ پر منانا چاہتے ہیں تو رحم کریں عارض، آیت مر جائے گی۔ وہ سسکی۔ عارض بھی اٹھ بیٹھا۔ اس کے الفاظ جیسے سینے میں موجود دل کو کاٹ سے گئے تھے۔ میں تمہیں کچھ بولتا کہ آیت نے آنسو صاف کیا اور مسکرا دی۔ آپ مجھے اپنے لمس سے تسلی نہ دیں، نہ مجھ پر اپنا آخری لمس چھوڑیں۔ دیکھیں یہ زیادتی ہے نا، میں نے آپ کے آخری لمس کو محفوظ کر لیا ہے، وہ میرے وجود میں ہیں، اب ان سب کی ضرورت نہیں۔ آپ جا رہے ہیں اور جانتے ہیں شاید میں خوش ہوں آپ کے فیصلے سے، ہاں شاید کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ آپ کو اپنے ساتھ باندھ لوں۔ محبت میں وسعت ہوتی ہے۔ آج میں نے جانا ہے عارض، اور میں نے اپنا دل چیر لیا ہے۔ ہم دونوں میں سے کوئی تو خوش رہے گا، کسی کو تو اس کی محبت ملے گی، آپ کو پتہ ہے عارض۔ وہ اس کی طرف رک کر کے بیٹھی اور پہلی بار خود سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ عارض بس اسے دیکھتا رہا، جس کے گال آنسوؤں سے تر تھے اور وہ بہادری دکھانے میں صبر و برداشت کے آخری مقام پر تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ ایسے ہی بس کسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ ہنسی، آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھر گیا۔ کیسے آپ کو کسی انگریز سے محبت ہو سکتی ہے جبکہ آپ کبھی اس سے فیس ٹو فیس ملے نہیں؟ کیسے بس فیس بک کی چیٹ اور یہ ویڈیوز کال سے محبت ہو جاتی ہے، پھر ساری ساری رات باتوں سے کسی انسان کے بارے میں جانے بنا محبت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میری بے وقوفی، میں نے بس اپنی محبت کو محبت سمجھا اور آپ کی محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ بولی تو عارض چپ سا رہ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے دل کی سنتا، جسے کہہ رہا تھا سب چھوڑ کر اسے سینے میں جکڑ لے، مگر کیوں؟ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور آیت کو ہمیشہ ایک توق سمجھا تھا۔ مگر اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، مسکرا کر دوبارہ اس سے فاصلے پر لیٹ گئی۔ عارض جب کہ جو یوں ہی بیٹھا رہ گیا اور وہ رات دونوں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ وقفے وقفے سے وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ اگلی صبح عارض تو سو رہا تھا جبکہ آیت کی آنکھیں لگی ہی نہیں۔ اس نے شاور لیا اور تا دیر لیتی رہی۔ آنکھوں کی سوجن ٹھنڈا پانی پڑنے سے کچھ کم سی ہوئی اور وہ فریش ہو کر باہر آ گئی۔ کبیر کے جانے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ نیچے آئی تو جینی تو نین اور کبیر کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کبیر نے نین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جبکہ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا اور نین نفی کر رہی تھی۔ آیت کو دیکھ کر دونوں مسکرائے۔ السلام علیکم بڑے بھیا، آیت نے کہا۔ کبیر اور نین دونوں نے جواب دیا۔ آیت دیکھو میں کہہ رہا ہوں تمہاری بھابھی کو
کہ ایک دن میرے ساتھ آفس چل لے، میرے سارے ورکرز ملنا چاہتے ہیں مگر مان کے ہی نہیں دے رہی لڑکی۔ کچھ خفا سا لگا تھا۔ نین نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا، میں بس اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ نین البتہ سنجیدہ تھی۔ بھابھی بھیا کی بات ماننی چاہیے آپ کو، آیت نے کہا۔ بھیا اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، آیت نے کہا اور مسکراہٹ چھپائی۔ تم میں بھی پریشے کی روح آ گئی ہے، نین بولی، جبکہ وہاں رفتہ رفتہ سب آنے لگے سوائے عارض اور سالار کے۔ بھیا وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، آیت بولی۔ سب بھی آیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ ہاں بولو، کبیر متوجہ ہوا۔ بھیا آیت کنفیوز سی ہوئی۔ لڑکی بول بھی چکو۔ نانی سے زیادہ دیر سسپینس برداشت نہیں ہوا تو سبھی ہنس پڑے۔ وہ میں کہہ رہی تھی میں ذرا پکنک پہ جانا چاہتی ہوں، آپ کو برا نہ لگے تو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب منہ کھولے آیت کو دیکھنے لگے جو سر جھکا گئی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ سب کو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اچھی بات ہے، تم جاؤ گھومو پھرو، کبیر نے کہا اور مسکرا کر کپ لبوں سے لگا لیا۔ عمل، نین اور پریشا تو لقمہ منہ تک لے بھی نہیں جا سکی۔ کہاں جانا ہے ویسے؟ مرتضیٰ صاحب سمیت سارے بھائی بھی خوش ہوئے تھے۔ کبیر نے سوال کیا۔ امریکہ، وہ بولی۔ اوکے، میرے پاس ہے پاسپورٹ عارض کا۔ نین الماری میں ہوگا نکال کر دے دینا، اپنا بھی بنوا لو، کبیر بولا اور اٹھ گیا۔ شکریہ بھیا، آیت نے آنسوں کا پھندا حلق میں اتار کر کہا، جبکہ کبیر اس کے سر پر پیار کر کے نین کو باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا، جبکہ نین شرمندگی کے مارے جا نہیں سکی۔ جبکہ کبیر نے اسے گھورا، اٹھ بھی چلو اب۔ جب وہ نہیں اٹھی تو کبیر بولا، مگر نین کی پھر سے وہی ضد۔ چلے جاؤ بیٹا، ورکرز پوچھ رہے تھے۔ مرتضیٰ سنجیدگی سے بولے تو نین کو مزید ضد کرنا بیکار لگا، جبکہ کبیر تو بہت خوش ہوا اور اس طرح نین بھی چادر لے کر اس کے پیچھے ہو لی، جبکہ آیت بھی اٹھ گئی۔ پریشا اور عمل اس کے پیچھے گئی۔ مجھے اس لڑکی کے طور ذرا درست نہیں لگ رہے مدیحہ، ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ۔ نانی کی بات پر سب نے ان کی طرف دیکھا جو تذبذب کا شکار تھی۔ کیا وہ موٹی ہو گئی تھی؟ مگر عجیب سی حالت تھی اس کی، وہ سمجھ نہیں پائیں۔ شادی کو تو کچھ دن ہوئے ہیں مگر اس کے طور انہیں پہلے سے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مدیحہ نے مسکرا کر سر ہلایا، جبکہ ذہن اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ چپ کے رہو، ایسی باتوں میں نہیں بولتے، مرتضیٰ نے جھڑکا تو ذہن چپ ہو گیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی مگر نانی سنجیدہ تھی۔ اتنی ضد کا فائدہ کیا ہوا؟ جبکہ میرے ساتھ ہی آنا تھا، کبیر ہنسا۔ ہنسے مت، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، نین نے کہا اور باہر دیکھنے لگی۔ اوکے ٹیک اٹ ایزی، آئندہ نہیں لے جاؤں گا، کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ پر پیار کیا، جبکہ نین نے کسمسا کر ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں آفس پہنچ گئے اور جیسے ہی اس نے آفس میں قدم رکھا سارے ورکرز اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ نین کو شرمندگی ہو گئی۔ گڈ مارننگ سر، سب نے کہا اور نین کا بھی میڈم کہا تو اس کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ سب سے مسکرا کر ملنے لگی اور سب سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ایکچولی ہم نے شادی پر آپ کو دیکھا تھا میڈم، مگر بات نہیں ہو سکی، تبھی آپ کو ملنے کے لیے بلا لیا۔ پلیز آپ رکیں، ایک ورکر کیک لینے گیا ہے، ہماری خوشی کے لیے پلیز کیک کٹ کریں۔ وہ لڑکی بولی تو نین مسکرا دی اور سر ہلا دیا۔ سب اس سے مختلف سوال کر رہے تھے۔ ویسے میم ہمارے سر روڈ ہیں کافی، مگر آج آپ کی وجہ سے انہیں مسکراتے پہلی بار دیکھا ہے ہم نے، دوسرے ورکر نے کہا تو کبیر نے مصنوعی گھورا، جبکہ نین بھی مسکرا دی۔ باقی سب ہنس پڑے۔ تب تک کیک بھی آ گیا۔ یار تو کہاں چلا گیا تھا، میم کب سے آئی ہوئی ہیں؟ ان کے گرد کافی رش تھا۔ دوسرے ورکر نے کہا، سوری یار، میم کے شان کیک بنوا کر لایا ہوں، اس نے جواب دیا اور کیک کھول کر ٹرے میں رکھ کر وہ مؤدب صاحب بھیڑ کو چیرتا کبیر تک پہنچا۔ گڈ مارننگ سر، نین کی پشت تھی مگر آواز کو وہ پہچان گئی تھی۔ ایسا لگا آفس کی چھت اس پر آ گری ہو۔ وہ پلٹی، آنکھوں میں حیرانگی سموئے، احمد کو اپنے سامنے کیک تھامے دیکھا، جیسے اپنے قدموں پر ہی لڑکھڑا گئی، اور اس سے کہیں گنا زیادہ برا حال احمد کا تھا اپنے سامنے نین کو اپنے باس کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر۔ وہ باس جس کی کمپنی میں آنے کے بعد اس کے طور ہی بدل گئے تھے اور اس نے نین اور نین کی محبت کو کچرے کی طرح اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے نین کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر احمد، کبیر بولا تو وہ سٹ پٹا کر سیدھا ہوا۔ گڈ مارننگ میم، آواز لڑکھڑا گئی۔ نین البتہ ساکت تھی، دل کی دھڑکنیں ٹھہر سی گئی تھی۔ کبیر نے نین کا ہاتھ پکڑا اور مسکرایا۔ مارننگ، نین نے کہا اور احمد نے اس کے آگے کیک رکھا۔ کبیر اور نین نے کیک کٹ کیا۔ کبیر نے نین کے منہ میں کیک دیا۔ نین نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ دنیا کول ہے، اس نے زیر لب کہا اور اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسا لگا اس کے زخموں پر مرہم رکھا گیا ہو۔ اس نے کبیر کے منہ میں کیک دیا اور خود بھی مسکرا کر تالیاں بجانے لگی۔ اب آپ لوگ کام کریں، کبیر نے کہا اور نین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے آیا۔ نین نے احمد کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی اس نے چاہا ایسا کہ وہ اس کو دیکھے۔ کبیر اسے اپنا آفس دکھا رہا تھا جسے وہ دیکھنے لگی۔ کئی بار وہ اس کے آگے سے گزری مگر نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی۔
پاسپورٹ آرز کے آگے رکھ کر وہ اٹھی، جبکہ آرز نے ہاتھ پکڑا، جسے آیت نے جلدی سے چھڑوا لیا۔ اور بھی کچھ چاہیے کیا؟ اس نے پوچھا۔ آیت کا انداز آرز کو برا لگا مگر کہا کچھ نہیں۔ میں تمہارا بھی ویزا بنوا لیتا ہوں، وہ بولا، اور وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی، جبکہ اس کا ادھورا عشق دعائیاں دینے لگا۔ کبیر کا سورسز پر پاسپورٹ جلدی بن گیا۔ صرف 2 دن کے انتظار کے بعد آیت کا بھی پاسپورٹ بن گیا، جبکہ آرز نے دونوں کی ٹکٹ بک کروا لی تھی۔ گھر میں سب بہت خوش ہو گئے، جبکہ نانی نے ضد لگا لی کہ اس لڑکی کے جانے سے پہلے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرواؤ۔ آیت ایک دم پریشان ہو گئی، جبکہ مدیحہ نے اس بات کو سنبھالا اور کہا کہ وہ خود لے جائے گی۔ نین نے بھی جانے کی بات کی تو مدیحہ نے اسے بھی چلنے کا کہہ دیا، اور اس طرح وہ لوگ ہاسپٹل چلے گئے۔ مگر ہاسپٹل میں نین کو مدیحہ نے اندر ڈاکٹر کے روم میں ضد کے باوجود بھی آنے نہیں دیا۔ وہ چاہتی تھی اس بات کا جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی پردہ رہے، جبکہ آیت جو بے حد کنفیوز ہو چکی تھی، اس کو بھی نین کے اندر نہ آنے سے تھوڑی تسلی ہوئی۔ اب تو زندگی اسی بچے کے لیے گزارنی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ اچھی ڈائٹ لو بیٹی، تمہاری کمزور ہے، ڈاکٹر نے کہا، جبکہ آیت نے ایک دم ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ بیٹی ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جبکہ مدیحہ نے تو جیسے شکر ادا کیا تھا بہت۔ اس کو بیٹی کی جتنی خواہش تھی اب اس طرح پوری ہوئی تھی، جبکہ آیت سن ہی رہ گئی۔ کیا بیٹیوں کی پرورش باپ کے بنا ہو سکتی ہے؟ آیت کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، گویا کانوں میں اس کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یعنی اس کی بیٹی بھی اس کی جیسے قسمت لے کر دنیا میں آئے گی، جسے اپنے سگوں کا پیار نہیں ملے گا، جبکہ دوسرے اس سے محبت کریں گے، اسے بھی اس کے باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ بے ساختہ آنکھوں سے لڑی بہہ گئی، جبکہ مدیحہ نے اسے پیار کیا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ وہ کس قیامت سے گزر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کو اچھی ڈائٹ دی اور ہر منتھ کا چیک اپ کا بھی کہا، جس پر مدیحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور وہ دونوں باہر آئیں تو آیت تو خاموش تھی، مگر مدیحہ کے چہرے سے کی خوشی سے نین ایک دم جوش میں آئی اور اس نے آیت کو جلدی سے گلے لگا لیا۔ آنٹی جلدی بتائیں، جو میں نے پہچانا کیا وہ سچ ہے؟ نین بولی تو مدیحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اف، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، آیت کو پیار کر کے وہ بولی، تو آیت پھیکا سا ہنس دی۔ اب گھر چلو، مدیحہ نے کہا تو تینوں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی، سب نے اپنی مرضی سے خوشی کا اظہار کیا۔ کافی جلدی ہو گئی بیٹا تم تو، مامی نے ٹوکا، جبکہ آیت کے گال سرخ ہو گئے۔ البتہ سب نے ان کی بات کو اگنور کیا، اور یہ خوشی مردوں میں سب سے پہلے سالار کو ملی۔ اس نے آیت کی طرف دیکھا۔ آیت تو جیسے زمین میں گڑنے والی ہو رہی تھی شرمندگی سے، جبکہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کافی ساری دعائیں دی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سب مردوں میں پھیل گئی تھی۔ جب وہ لوگ رات کو گھر آئے تو مرتضیٰ کافی خوش اور مطمئن لگے، جبکہ کبیر نے بھی اسے دعائیں دی۔ زین تو نام سوچنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ لڑکا ہوگا، یہ لڑکی پریشے اور اس کی جنگ جاری تھی۔ عمل تو اس واقعے کے بعد سے اسے اوائڈ ہی کر رہی تھی، جبکہ سالار نے آرز کو زج کر دیا تھا۔ بہت بہت تیز نکلے ہو بھائی تم تو، وہ اس کے کان میں بولا۔ آرز نے اس کی طرف دیکھا۔ چند دنوں میں اتنا بڑا کارنامہ اس نے گھورا، ایسے گھور رہے ہیں بھیا جیسے۔ کھوتے آواز نیچے رکھ، سالار نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ یار ویسے اب میری عزت میں اضافہ آ جانا چاہیے، آرز نے کہا تو سالار نے اس کی گردن سے ہاتھ نکالا اور دوبارہ گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ ہاں ابو جو بن گئے ہو، وہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ ہاں تو برا کیا ہے؟ آرز نے اس کو گھورا۔ عمر دیکھو اپنی، سالار نے گیم کھیلتے ہوئے پھر سے اسے طعنہ مارا۔ تو شادی نہ کرتے، اس نے جیسے جواب دیا۔ سالار نے اس کو کوہنی ماری۔ اف، آرز پیٹ پکڑ کر رہ گیا۔ اوور کم ہو، بہن ہے وہ میری، جس سے تیری شادی ہوئی ہے، بلکہ تجھے تو مر مٹنا چاہیے اس کے قدموں میں، وہ بولا، جبکہ آرز نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ سالار نے زین کو بلا لیا اور وہ دونوں گیم کھیلنے لگے اور مصروف ہو گئے۔ آرز کل کے سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ کبیر بڑوں سے باتوں میں مصروف تھا۔ لڑکیاں الگ ایک ہوئی بیٹھی تھیں۔ کل کے بعد یہ سب بدل جائے گا، ان لوگوں کے بیچ وہ نہیں رہے گا، یہ لوگ اس سے یوں محبت نہیں کریں گے، مان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا سب۔ وہ سب لوگوں کو باری باری دیکھ رہا تھا اور پھر اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جینی کی کال آ رہی تھی، اس نے روم میں آ کر کال اٹینڈ کی اور اس سے بات کرنے لگا۔ ہاں میں کل آ رہا ہوں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے، وہ بولا تو جینی ایک دم اچھل پڑی۔ کیا واقعی؟ وہ بولی تو آرز نے مسکرا کر اسے بتانا شروع کیا۔ میں تمہیں ایئرپورٹ سے پک کروں گی، وہ جوش میں بولی، جبکہ آرز نے اپنی فلائٹ کا ٹائم بتا دیا۔ وہ تا دیر اس سے باتیں کرتا رہا، آگے کے بارے میں جینی سے سب بتانے لگی، جبکہ اسے اچھی خاصی رقم لانے کے لیے بھی کہا۔ وقت کب گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ کب کمرے میں آئی اور آ کر لیٹ بھی گئی، اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ جینی نے فون بند کیا تو وہ کمرے میں آیا۔ وہ کمبل کو مٹھیوں میں تھامے لیٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے آنکھیں ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اگر کسی کو ضبط کرتے کبھی دیکھا تھا تو وہ آیت کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کا ضبط کرنے کی تھے، آرز کو کیوں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا،
1:30 बज रहा था। कल की इनकी फ़्लाइट थी। इस बात को सबको पता चलने के बाद नानी ने इसे रोका कि आयत कहीं नहीं जाएगी। इस हालत में औरत का ख्याल रखना पड़ता है। वो 4-5 महीने से कहाँ ख्याल रखा जा रहा था, बल्कि इसकी तकलीफ़ों में इजाफा ही कर रहा था। मगर कबीर के कहने पर सब चुप हो गए, जबकि कबीर ने आरिस को हिदायत दी कि जितना हो सके इसका ख्याल रखे, जिस पर मानते हुए आयत की नज़रें से अजीब सी लगी। इसके पहलू में लेटकर वो उसको गौर से देखने लगा। ये सब जज्बात पहले नहीं थे। न जाने अचानक ये सब क्यों हो रहा था। आरिस ने गहरा सांस भरा। मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए, मैं जितना सोचूंगा इतना ही डिस्टर्ब होऊंगा। इसने दिल में सोचा। खुद भी सोने के लिए आंखें बंद कर ली।